رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان ٹیلی ویژن کے سلسلہ پروگرام رحمت للعالمین کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے مختلف پروگرامز میں مختلف موضوعات پر بات کی۔ آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے چارٹر آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے اور بھی مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا خطبہ ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع تو کہا ہی جاتا ہے، لیکن یہ انسانیت، مساوات، اخوت، بھائی چارے، محبت اور باہمی یگانگت کے تمام اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ شفاعت رسول صاحب نے۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ پہلا جو سوال ہے وہ آپ ہی سے آغاز کریں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں حقوق کی بات کی جاتی ہے، اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی مساوات کا درس دیا۔ اس کے اہم نکات کیا تھے؟ دیکھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خطبہ صرف ایک خطبہ نہیں ہے، یہ مختلف خطبات کا مجموعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمائے۔ اور اس میں جو یوم عرفہ کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی موجود ہے، یوم النحر کو بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات جو یہاں سے ایک بہت زبردست سبق ملتا ہے کہ آپ بہت لمبی گفتگو نہیں فرماتے تھے، طویل گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ بالعموم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت مختصر ہوتے تھے اور جامع ہوتے تھے، ان میں ایک پوری دنیا اور پوری کائنات پنہاں ہوتی تھی۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی اس میں بات کی ہے، اس کا جو سب سے یعنی ہر چیز اہم ہے، لیکن جو اس کا ابتدائیہ ہے جس کو پریمبل کہہ لیں، جو اس کا پریمبل ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد میں اور آپ لوگ اس جگہ پہ کبھی دوبارہ اکٹھے ہو سکیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ہی اس کو اپنے الوداعی خطاب کے حوالے سے یہ آپ نے باوت فرما دیا تھا، لوگوں کو بتا دیا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف حقوق انسانی کی بات نہیں کی، آپ نے حقوق اللہ کی بات بھی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچوں ارکان ہیں اسلام کے، ان کی بات بھی کی ہے، اور ابتدا اسی بات سے کی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو، اور آپ رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے حقوق انسانی کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ تھی مساوات، کہ آپ نے فرمایا کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ اور آپ نے حوالہ دیا سورہ حجرات کا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہارے جو قبیلے اور گھرانے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اچھا، اس پر پھر آپ نے اس کی وضاحت خود اپنے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، البتہ تقوی ہو تو پھر فوقیت۔ اچھا، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے یہ نسل انسانی کی مساوات ہے، حقوق کی مساوات نہیں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ حقوق کی مساوات نہیں ہے، جو اسلام نے جو حقوق کا تعین فرمایا ہے وہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد کی بنیاد مساوات نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد عدل ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیں۔ یہ جو عمومی طور پر مساوات کو حقوق کے تعین کی بنیاد بنانا، یہ مغرب کا وتیرہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کو بطور نسل انسانی برابر کیا ہے کہ کسی کو تقوی کے علاوہ کوئی فوقیت نہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو. ہاں تعارف ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ارائیں ہے، یہ راجپوت ہے اور یہ جٹ ہے، اور اس کی کیفیات آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس سے، یا فلاں خاندان سے ہے، بنو فلاں سے ہے، بنو فلاں سے. یہ تعارف ہے، افضلیت نہیں. تعارف اس کا ہو سکتا ہے، فضیلت جو ہے وہ صرف جو ہے تقویٰ کو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے وہ سارے جتنے معاشرے کے وہ ارکان ہو سکتے تھے جن کے بارے میں حقوق کے تلف ہونے کا امکان تھا، جو کمزور طبقات، آپ نے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا. مثلا آپ نے عورتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا، آپ نے غلاموں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا. پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاہلیت کی نخوت ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے امور میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں. اب یہاں پہ بھی ایک بہت زبردست بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے جاہلیت. دونوں کا مادہ جہل ہے کہ، اور لیکن جہالت جو ہوتی ہے وہ ناواقفیت ہوتی ہے اور عدم علم ہوتا ہے، اور علم آ جانے کے بعد جہالت ختم ہو جاتی ہے. جبکہ جو جاہلیت ہوتی ہے، جاہلیت جہالت کی بنیاد پر جو رویہ ڈیولپ ہوتا ہے اور جو طرز فکر اور طرز عمل بنتا ہے اس کو جاہلیت کہتے ہیں. جہالت ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے، جاہلیت ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے دہائیاں لگتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جہالت تو ختم ہو گئی. جاہلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس بعد آپ نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمیہ. 23 برس گزرے ہیں تو آج فرمایا کہ ساری جاہلیت کے سارے امور میرے قدموں کے. آپ کی اسی بات کو جس میں آپ نے ذکر کیا کہ نہ صرف حقوق انسانی کا ذکر ہے بلکہ حقوق اللہ کا ذکر ہے، مولانا اس پر بھی روشنی ڈالیے. حجۃ الوداع جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت آپ حاکم تھے اور آپ ایک ریاست قائم کر چکے تھے، اور نہ صرف قائم کی بلکہ اس کو مستحکم فرما چکے تھے. اور پورے جزیرۃ العرب میں کوئی قبیلہ، کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاست سے بغاوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اس کا مظہر اتم تھا حجۃ الوداع. مگر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حجۃ الوداع کے موقع پر بطور حاکم کے گفتگو نہیں فرما رہے، بطور ناصح کے گفتگو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ریاستیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جس میں قبولیت ہو، نفوذ نہیں کہ آپ آرڈر کریں اور طوعاً و کرہاً لوگ اس پر عمل شروع کر دیں. ان ریاستوں میں پھر منافقت پیدا ہوتی ہے، جو جب لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو قانون کا مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، جب پردے میں جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی من کی زندگی گزارتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو وہ بھی ناصحانہ انداز گفتگو سے. اور انبیاء کرام کی سیرت کو آپ پڑھے قرآن پاک میں تقریباً 17-18 انبیاء کرام کا ذکر ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، مَنَصَحْتُ لَكُمْ، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. کیونکہ نصیحت سے جو انداز ہے، اس سے بات کان کے ذریعے سے عقل تک اور عقل سے دل تک جاتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ساری گفتگو کو دیکھ لیں، آپ کے خطبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک عبادات اور دوسرے معاملات. عبادات کا تذکرہ تو پورے قرآن میں اللہ نے کیا، اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ایک اجتماع تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست کا نمائندہ اجتماع تھا، جس میں ہر خطے، ہر قبیلے، ہر گوشے سے صحابہ کرام آئے ہوئے تھے. تو ان کو ایک کولیکٹیولی پیغام دینا تھا کہ جس کو سن کے وہ ریاست کو اپنے کریکٹر کے ذریعے سے مضبوط اور مستحکم کر سکیں. تو عبادات کی بات تو کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد پھر معاملات پر آئے. اب معاملات 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہے انفرادی معاملہ اور ایک ہے اجتماعی معاملہ. اجتماعی معاملے کو آپ خاندانی معاملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ریاستی معاملہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر گفتگو فرمائی ہے. مثلا، اور میں حیران ہوں کہ اقوام متحدہ نے جو بات 1940 کے بعد کی ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں، کیونکہ وہ جو بات علمی طور پر، سائنسی طور پر، تحقیقی طور پر، ریاست کی بنیاد پر جو میرے آقا کر گئے تھے، اس دور میں بیٹھا ہوا انسان اس قسم کی باتیں نہ سوچ سکتا ہے نہ کر سکتا تھا۔ یہ سب آپ کے نبوت اور رسالت کا فیضان تھا کہ آپ قیامت تک کے لیے انسانیت کو سنوارنے کے لیے آپ پروگرام دے رہے تھے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ بھئی اپنا مساوات، کہ تم میں سے کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں، جیسے قرآن پاک میں اِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاکُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُم عِندَ اللہِ أَتْقَاکُم۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہ تفریق ختم کی ہے۔ ابھی امریکہ نے تو 1900 میں آ کے ختم کی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ختم کر کے دکھائی، اور اس بات کو ثابت کیا کہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ بلا شبہ آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چھت پر کس کو کھڑا کیا تھا؟ کسی مکی سردار کو کھڑا کیا تھا؟ کسی ہاشمی قریشی کو کھڑا کیا تھا؟ نہیں، کس کو؟ وہ جو غلام تھا، وہ جو کل تک احد کی صدائیں دیتا تھا، اور جس کے سینے پر پتھر ہوتے تھے، وہ رو رہے تھے ایک گوشے میں بیٹھ کے، سارے سردار حضور کے سامنے کھڑے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں تلاش کر رہی تھی، تو صحابہ نے کہا حضور ہم یہاں کھڑے ہیں تو آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے بلال کو تلاش کر رہا ہوں، میں اس کو بلاؤ، اور اسے کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان فتح کا، یعنی فضیلت نہیں گورے کو کالے پر، لیکن کالا اگر متقی ہو تو اس کو عملی طور پر فضیلت دے دینا، جبکہ بڑے فضیلت والے لوگ موجود ہوں، یہ کام میرے آقا نے کیا تھا۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آپ نے معاملات کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ازدواجی خانگی زندگی کا بھی ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کو لے کر عرب میں بہت بات نہیں کی جاتی تھی اور ان کو دبایا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس بات کو بھی واضح کیا، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے کلمات جو آپ نے ادا فرمائے خواتین کے حقوق کی بات کرنے سے پہلے ابتدا میں، آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء، کہ خواتین کے بارے میں ان کی خیرخواہی کرو اور ان کے معاملے میں بہت زیادہ یعنی توجہ رکھو، اور بہت زیادہ تاکید فرمائی، اور پھر فرمایا کہ وہ تمہارے پاس جو ہیں وہ اللہ کے نام پر اور اللہ کے نام پر وہ تمہارے گھر میں آئی ہوئی ہیں، اور وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہیں اور تم ان کو کمتر مخلوق سمجھو۔ اگر اللہ نے ان کو تمہارے گھر میں رکھا ہے تو اس کی وجہ اللہ کا نام ہے، یعنی اگر اللہ کا نام نہ ہو تو کوئی کسی کو ماتحت نہیں کر سکتا، اور خواتین اور مرد جو ہیں وہ نیکی میں، نیکی کمانے میں، جنت کے حصول میں سب برابر ہیں، لیکن اب یہ ایک اجنبی خاتون جو ہے وہ کسی کے گھر آ کے بس جاتی ہے، یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جتنا حق کسی کو دیا جا سکتا ہے دنیا میں، دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ صرف حقوق العباد کی بات نہیں ہوئی، حقوق اللہ کی بات ہوئی ہے۔ حقوق اللہ کی بات اس لیے ہوئی ہے کہ حقوق العباد متعین ہی اس وقت ہوتے ہیں جب انسان عبد اور معبود کا تعلق قائم کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اسی لیے جو حقوق کی، انسانی حقوق کی کہہ لیجئے یا حقوق العباد کی جو جامع آیت ہے قرآن حکیم میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں بھی اللہ کریم نے بات حقوق العباد کی فرمائی ہے، لیکن ابتدا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے آغاز فرمایا، اس کے بعد سارے حقوق جو ہیں وہ انسانوں کی بات۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حقوق العباد کا تعین عبد اور معبود کے تعلق سے ہوتا ہے، اور یہ گویا ایک اگر عبد اور معبود کا تعلق نہ ہو، مجھے پھر مغرب یاد آ جاتا ہے کہ مغرب نے مین کائنڈ کو ہیومن کائنڈ کر دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بائبل میں مین کائنڈ چلا آ رہا تھا کہ اگر وہ مین کائنڈ رہنے دیتے تو مین کائنڈ کا تصور جو ہے ایک ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک الہامی روایت کے ساتھ تعلق، وہ اس کو اس سے توڑنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو ہیومن کر دیا، اور ہیومن جو ہے وہ ایک ایسی
اینٹیٹی ہے، وہ ایک ایسی باڈی ہے، وہ ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں دیا جا سکتا، نہ اس کے اوپر کوئی خدا ہے اور بالکل نہ اس کے اوپر کوئی وجود ہے. یہ تصور ہے ان کا، اور ان کا ایک مادر پدر آزاد معاشرے کی خود انسان سوچ سکتا ہے، اور جو ذہن سے سوچتا ہے وہ اپنے عمل کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو چاہے کرے، جو چاہے اور جو چاہے کرے. یہ ہیومن کا تصور ہے. اس لیے حقوق انسانی جو ہے یہ بالکل ایک دوسرا تصور ہے، اور حقوق العباد کا دوسرا تصور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق کا تصور دیا ہے وہ حقوق العباد کا. اور اس میں جو خواتین کے حوالے سے خاص طور پر جو آپ نے بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کے گھر کی ملکہ ہیں، اور ان کے بارے میں ہر طرح کا خیال رکھو، اور کسی بھی طرح ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، کسی بھی طرح ان کے اوپر. ہاں ایک بات آپ نے فرمائی، سوائے اس کے کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، اور بے حیائی کا کام بھی کریں. یہ اس کی تفصیل ہے جو سورہ نساء کے اندر لوگوں نے اس کو بہت بھڑکایا ہے کہ قرآن نے عورتوں کو مارنے کی اجازت دی ہے، قطعاً مارنے کی اجازت نہیں دی. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور وہ صرف ایک صورت ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف کم از کم 4 حدیث کی کتابیں سیاہ ستہ میں اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس صورت میں اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی صرف بے حیائی کے ارتکاب میں. اور اس میں بھی کیا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرباً غیر مبرح، ایسی ضرب جو اس کو بالکل کوئی نشان نہ چھوڑے. عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے سکن ایسی بنائی ہے، آپ تو ایک تھپڑ مارے تو نشان چھوڑ جاتا ہے. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی ضرب ہے، کیسی ضرب ہے جو نشان بھی نہ چھوڑے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، یہ کون سی ضرب ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضربہ بالسواک. مسواک ہے نا، تو مسواک اگر اس کو ایک دفعہ ماریں تو وہ کہیں نشان نہیں چھوڑتا. تو یہ ضرب ہے جو مارنی جائز ہے، اس کے علاوہ بالکل کسی کو مارنا جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث خاص طور پہ جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اس میں آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے کی، جس صورت میں آپ کسی طرح کا اس کے اوپر تشدد کر سکتے ہو. اور تشدد کیا ہے سوائے مسواک کی مار کے؟ گویا صرف ایک سمبولک ہے کہ آپ ایک اظہار نفرت کریں، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو خواہ مخواہ. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جب وہ آپ کے یعنی معاملات میں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو خواہ مخواہ راستے تلاش نہ کرو کہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے. تنگی نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. میں نے یہ اصل میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ خواتین کے معاملے میں کسی طرح کی سختی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ تشریحی بھی ہیں اور تشریعی بھی ہیں. قرآن کی تشریح بھی کرتی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقنن بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں وہ قانون بھی بن جاتا ہے. لہٰذا آپ قرآن کی تشریح بھی فرما رہے ہیں اور قانون کی اصل بھی بتا رہے ہیں کہ قانون اصل میں ہے کیا. سبحان اللہ. اسی بات کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ صرف خانگی بھی اور اس کے بعد اجتماعی معاملات کو بھی. آج کے سماجی اور اخلاقی پہلوؤں کو دیکھا جائے تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور خصوصی طور پر خطبہ حجۃ الوداع سے ہم کس طرح روشنی حاصل کر سکتے ہیں موجودہ تناظر؟ حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں شریعت، اسلام، دین اور اللہ کے قانون کے لیے جگہ پیدا ہو. حقیقت میں بندگی تو تب ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کو دل سے تسلیم کر لیں. بلا شبہ سروں کے جھک جانے سے انسان اللہ کا بندہ نہیں بنتا. دلوں کے جھکنے سے انسان رب کی بندگی میں داخل ہوتا ہے. تو حجۃ الوداع میں سب سے پہلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہی بات اثر کرتی ہے دل پر کہ جس پر انسان خود پہلے عمل کرے. اس لیے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم کرتے نہیں وہ تم کہتے کیوں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا تو اس میں پہلے فرمایا کہ میں عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا کا سارا سود ختم کرتا ہوں، ہم نہیں لیں گے سود.
گویا سود کے خاتمے کے ساتھ پریکٹیکلی نمونہ بھی حضور نے سامنے رکھا. پھر اسی طریقے سے آپ نے انتقام کے خاتمے کا اعلان فرمایا. تو اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں اپنے قبیلے بنو ہاشم کے انتقام کے سارے دروازے میں بند کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر برتری کی بنیاد تقوی کو بنایا تو اسے پریکٹیکلی صحابہ کرام نے رائج کر کے دکھایا. تو حجۃ الوداع کے 2-3 خطبوں کے ارشادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ماڈل بھی پیش کر رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، کہنے سے پہلے اس پر میں عمل کر رہا ہوں. تو اگر آج ہم اپنی انفرادی زندگی، اپنی خاندانی زندگی، اپنی ریاستی زندگی، اور اگر کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، افسر بالا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنانا ہوگا جو ہمیں حجۃ الوداع نے دیا ہے. وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہلے کر کے دکھایا، پھر ارشاد فرمایا. اور موقع پر بھی جس طرح سود کی بات تھی، جس طرح انتقام کی بات تھی، حضور نے آن دا سپاٹ موقع پر حضور نے فرمایا میں انتقام معاف کرتا ہوں، اور میں اپنے چچا عباس کا جو سود ہے اسے بھی معاف کرتا ہوں. اور سود کے سارے دروازے بند کرنے کا مقصد معاشی ناہمواری کا خاتمہ تھا. اب آپ دیکھیں، خواتین کی بات ہوئی، یعنی خواتین کہہ لیں یا صنف نازک کہہ لیں یا عورت کہہ لیں، اس زمانے میں عورت جو تھی وہ عزت کے ساتھ اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام میں فرمایا جو بچی کو تربیت تعلیم دے کے شادی کرے گا اس کی، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. 4 کی بات کی حضور نے. تو کسی نے کہا حضور اگر کسی کی 3 ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. پھر ایک بولا جس کی 2 بیٹی تھی، اس نے کہا حضور اگر کسی کی 2 ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. پھر ایک بولا جس نے کہا حضور کسی کی 1 ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. یعنی اس دور میں کہ جب عورت کو وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ نسبت، اس کے کا پیدا ہونا، اس کو گھر میں رکھنا ایک عزت کی بات نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس چیز کو عزت بنا کے پیش کیا اور اسے جنت کی بشارت دی. اور بشارت دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. یعنی اس دور میں آج دنیا حقوق نسواں کی بات کرتی ہے، ہونی چاہیے حقوق نسواں کی بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو تھیوری ہے اس میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی خامی نہیں ہے. ہماری ایکسپلینیشن میں غلطی ہو سکتی ہے. قرآن اور حدیث میں جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بڑے سچے اور سچے ہیں. مسلم ریاستوں میں اور مسلم سوسائٹیز میں، سماج میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، لیکن ہماری خامیوں کو ہمارے نظریات کی خامی نہ سمجھا جائے، ہماری افکار کی خامی نہ سمجھا جائے. اس گفتگو کے بعد اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یورپ نے جتنا سمجھا انسانیت کو، قانون بنایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. ناقص سوچ ہی صحیح ان کی، لیکن آج وہ ہمارے معاشروں سے ایک بہتر معاشرے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، اور ہم نے ابھی تک تھیوری لے کے پھر رہے ہیں. ہم ابھی تک اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور کا نظام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور حضور کا اسوہ حسنہ اسے اپنی زندگیوں میں لا نہیں سکے. اس لیے ہم آج اس دور میں ایک ماڈل سوسائٹی ہم نہیں بن سکے. اور یہ ہوا کہ ہم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور ویسے تو ہر پہلو روشن ہے، خطبہ حجۃ الوداع جیسے منصور کو اپنا منصور بنا لیں تو دنیا و مافیا کی تمام تر کامیابیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں. علامہ شفاعت رسول صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، اور آج بھی آپ دونوں اساتذہ نے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں انسانی حقوق پر بات کی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد پر بات کرتے ہوئے ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ناظرین گرامی، خطبہ حجۃ الوداع انسانی تاریخ کے لیے صرف ایک تاریخی تقریر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا دستور ہے، ایسا آئین ہے جس پر اگر ہم آج بھی عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں کو منور کر سکتا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ ہم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور ان کی زندگی پر عمل پیرا ہوں، اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دین و دنیا کی تمام کامیابیوں کو حاصل کر سکیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد. قرآن امامہ ہے تیرا،
من